جی جناب احمد شہریار صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کے وسیلے سے آج ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے قائدین میاں محمد نواز شریف صاحب، میرے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، میری بڑی بہن ہمارے ماتھے کا جھومر بی بی مریم نواز شریف صاحبہ، جن کی قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے آج پنجاب بڑھ رہا ہے، آگے پھل رہا ہے، اور آج ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں. میں اس موقع پر ایک نام اس کا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں جس نے عالم اسلام کے اندر پاکستان کا جھنڈا بلند کیا، بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنی ساری قائدانہ صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو اس مقام پہ لے کے گئے جو ہمارے دشمن تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی. اس کے بعد میں جس کی وجہ سے آج یہاں پہ موجود ہوں، میری مراد میرے والد محترم، جنہوں نے جمہوریت کی خاطر عقوبت خانے جیلیں، جنہوں نے جمہوریت کی خاطر جیلیں جھیلیں، اور جنہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیت اور اپنے قائدین کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے اس صوبے کا ہی نہیں اس ملک میں خدمت کی، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے شہریار کو احمد شہریار بنایا، میری مراد میری ماں، جن کی بدولت آج میں یہاں موجود ہوں. انہوں نے رات کو اٹھ کے رب کے سامنے اپنا سر جھکا کے اگر کچھ مانگا تو پاکستان کی سالمیت مانگی، رانا ثناءاللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمارے صوبے کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے دعائیں کی. اس کے بعد میں ذکر نہ کروں کیونکہ میری ذات مکمل نہیں ہوتی، میری ذات مکمل ہوتی ہے میری زوجہ سے. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے لختے جگر کا، اور آخر پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں غیور عوام پی پی 116 کا، یوتھ کا، جنہوں نے آج مجھے اس مقام پہ پہنچایا، اور انہوں نے میری بڑی بہن کا وہ نظریہ جس کے لیے انہوں نے دہائیوں سے سٹرگل کی، اور سٹرگل کر کے انہوں نے یہاں پہ مقام پہ پہنچی، اور پونے 2 سال کے اندر جو پنجاب کی عوام کو انہوں نے ڈیلیورنس کی ہے، اس کے نتیجے میں آج یوتھ کا نمائندہ بن کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں. میں صرف آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ ان بینچز پہ بیٹھے جو لوگ کہہ رہے تھے 47 والے، یہ کیا 18 کو بھول گئے ہیں جنہوں نے آر ٹی ایس بٹھا کے تو آر ٹی ایس کی پاداش میں آ کے ہمارا حق مارا تھا، اور آج انہیں تکلیف ہو رہی ہے. ہم اپنا حق لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ اپنا حق لینا جانتے ہیں اور اپنا حق لے کے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. تھینک یو. جی جناب محمد حنیف صاحب تشریف فرمائیں. آئی کانٹ سی ہم اراؤنڈ. میں آپ کو دیتا ہوں. حنیف صاحب نہیں تشریف فرما. جی شاہ جی پلیز تشریف رکھیں، میں I'll give you the floor. حنیف صاحب نہیں ہیں. جی جناب میاں علمدار عباس قریشی صاحب تشریف فرمائیں. قریشی صاحب بھی نہیں ہیں. از ناٹ ہیئر. جی ٹھیک ہے. جی قریشی صاحب. Since you have allowed the honorable members of the house from that aisle کہ انہوں نے اپنا 4-5 دوستوں نے جو speeches کی ہیں, I would really be grateful
اگر 3-4 ہماری سائڈ سے بھی الاؤ کر دیں وہ بھی اپنا خیالات کا اظہار کر لیں. I cannot take any other business. رائے صاحب تشریف رکھیں. As a matter of courtesy to the newly elected members, this is convention of this House that every member who administers the oath is asked to speak for few minutes to thank his constituents. یہ ایک روایت ہے. اور جو رولز ہیں میں نے آپ کے احترام میں, کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن جب کوئی بات کہتے ہیں تو میرے لیے اس کی بڑی ایک اہمیت ہے, اینڈ آئی آلویز ٹیک اٹ ان دیٹ اسپرٹ. آپ نے بات کی تو اس کو میاں صاحب نے جواب دے دیا. یہ اس روایت کے مطابق ان کا استحقاق ہے نومنتخب شدہ اراکین کا. کوسچن آر سے پہلے کوئی بزنس اور نہیں ہو سکتا. میری آپ سے درخواست ہے میرے ہاتھ سے زیادہ غلط نہ کروائیں, میں آپ کی مشاورت سے ہی کروں گا. لیٹ us ٹیک ود دا کوسچن آر. جی امجد صاحب پلیز ٹھہر جائیں ابھی. شاہ جی آفٹر دا کوسچن آر میں اگر آپ کو دوں گا مجھے اس طرف سے 20 کو دینا پڑے گا. سو آئی ہیو ٹو مینٹین دا بیلنس. شاہ جی نہیں دیکھ لیں نا مجھے واٹ از آؤٹ آف آرڈر. جو ایجنڈا ہے یہ آؤٹ آف آرڈر ہے. ہمارا اجلاس 24 تاریخ کو بلایا گیا تھا اور یہ دونوں جو آرڈیننسز آئے ہیں ایک 25 کو آیا تھا اور ایک 27 کو آیا تھا, تو میرے خیال میں اس سے ڈسکرپنسی ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں. کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھ سکا. سر جو ہمارا اجلاس ہے یہ 24 کو کال کیا گیا تھا. 24 آف نومبر. ابھی جو آرڈیننسز ہیں ایک آرڈیننس 25 آف نومبر کو آیا ہے اور ایک آرڈیننس 27 آف نومبر کو آیا ہے. آج کے ایجنڈے پہ جو بزنس ہے جو بزنس ہے, اور جب ایک دفعہ اجلاس کال ہو جاتا ہے تو آرڈیننس میرے خیال میں نہیں آ سکتا. یہ دیکھ لیں ذرا. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ شاہ جی جو آرڈیننس ہے وہ کب جاری ہوا ہے. سر ایک 25 نومبر کو جاری ہوا ہے اور ایک 27 کو جاری ہوا ہے. یہ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اور سیشن کب کس دن ہم نے طلب کیا ہے. سیشن جو ہے وہ 24 کو طلب کیا گیا تھا. 24 کو. Now this needs serious consideration. یہ نہیں ہو سکتا کہ اجلاس the session is in sitting اور کوئی آرڈیننس جاری ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. سو آئی ہیو ٹو سی ٹو اٹ. مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے, میں اس کو دیکھنے کے بعد اس پہ کوئی رائے دے سکوں گا. بٹ فرسٹ اگر یہ الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوا تو آئی ول اسٹرائک اٹ آف فرام دا ایجنڈا. اگر یہ if it is not confirming the vires of the constitution تو میں اس کو ایجنڈے سے نکال دوں گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ سیشن سٹنگ میں ہو اور آرڈیننس جاری ہو جائے. اٹ از انکانسٹیٹیوشنل پلینلی اسپیکنگ.